الأعداء منك لما راجع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المهتدين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم و بزرگان عزیز، آج ایصال ثواب کی مجلس کے ساتھ اہم مناسبت امام عسکری علیہ السلام کی شہادت، اس لیے ان دونوں مناسبتوں کو مد نظر رکھ کر آج ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ایک دن ان سے کہا گیا کہ مومن کے یہاں پر آپ ہمارے ساتھ چلیں، تو پانچویں امام نے کہا کہ میں اس کے گھر پر نہیں جاؤں گا۔ پوچھا گیا کس لیے آپ اس مومن کے گھر پر نہیں جا رہے ہیں؟ جواب دیا کہ اس لیے کہ وہ آقا والدین ہیں۔ لوگوں نے کہا فرزند رسول، آپ امام وقت ہیں، فرزند رسول ہیں، معصوم ہیں، اس لیے آپ کی بات کا ہم انکار تو نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی بات کو کسی طرح رد تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے جب اس شخص کو دیکھا تھا تو مرتے وقت ان کے والدین اس سے بہت راضی تھے، اس لیے کہ یہ شخص اپنے والدین کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، بڑی پذیرائی کیا کرتا تھا، بڑے جو والدین کے کام انجام دیا کرتا تھا۔ اور ظاہری لحاظ سے ہم نے جب بھی ان کے والدین سے تذکرہ سنا یا عملی طور پر دیکھا تو ان کے والدین ان سے راضی تھے، خوش تھے، یہاں تک کہ مرتے وقت تک ہم ان کے والدین کو دیکھتے رہے کہ وہ اپنے اس بچے سے بالکل راضی تھے۔ آپ جو فرما رہے ہیں تو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دوستوں، پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں اور میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے والدین انتقال کر گئے
اس وقت زندگی میں یہ بچہ اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتا رہا، اپنے والدین کو بڑا پوچھتا رہا، اپنے والدین کو ہمیشہ راضی رکھتا رہا، اور جو ہے زندگی میں اتنی خدمت کرنے کے نتیجے میں مرنے کی حد تک والدین بہت راضی تھے، لیکن مرنے کے بعد اس بچے نے اپنے والدین کو یکسر فراموش کر دیا، اور فراموش کرنے کے نتیجے میں کبھی بھی والدین کے حق کو ادا نہ کیا، نہ ان کے لیے سورہ فاتحہ بھیجی، نہ ان کے لیے کوئی ایثار ثواب کا کوئی انتظام کیا، نہ ان کے لیے کوئی بھی واجبات بھجوائے، نہ ان کے رد مظالم اور ان کے اوپر آنے والی ذمہ داریوں کا ادا کیا۔ اور چونکہ یہ اپنے زندگی میں تو خدمت کرتا رہا، لیکن مرنے کے بعد چونکہ اس نے اپنے والدین کو بلا دیا، اس لیے اب مرنے کے بعد ان کے والدین نے اس بچے کو عاق کر دیا۔ زندگی میں راضی ہونے کے باوجود بھی والدین نے مرنے کے بعد یکسر فراموش کر دینے کی وجہ سے والدین نے اس کو عاق کر دیا۔ اور برعکس بھی ہوا کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ اپنی زندگی میں والدین کا نافرمان تھا، والدین کی اتنی خدمت نہیں کیا کرتا تھا، والدین کی خدمت سے بھاگا کرتا تھا، والدین کو اہمیت نہیں دیا کرتا تھا، لیکن زندگی میں تو ان کے والدین ناراض تھے، زندگی میں تو ان کے والدین دل سے تکلیف محسوس کرتے تھے، اس کے باوجود مرنے کے بعد جب والدین اس دنیا سے چلے گئے تو اب اس کو ریئلائز ہوا، اس نے دل میں احساس کیا کہ میں کتنا بدبخت اور شقی آدمی ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں والدین کی کوئی خدمت نہیں کر سکے، کوئی جو ہے زندگی میں میں نے جو اپنے والدین کی کوئی بھی آرزو کو پورا نہیں کیا، کوئی بھی خوشی کے اندر میں آگے بڑھ کے قدم نہیں اٹھا سکا۔ اب اس کو ریئلائز ہوا، اب اس کو ایک احساس دل میں پیدا ہوا کہ میں کیسا بدبخت انسان ہوں کہ اپنے والدین کی خدمت نہ کی۔ اتنی بڑی نعمت مجھے ملی ہوئی تھی لیکن اپنے والدین کی خدمت کرنے نہیں۔ اب اس کو احساس ہوا، اور احساس ہونے کے نتیجے میں والدین کے مرنے کے بعد اب والدین کو بہت زیادہ یاد رکھتا، ان کے واجبات کو ادا کرواتا ہے، ان کے ذمے جو مالی قرضے تھے وہ ادا کرواتا ہے، مالی ذمہ داریاں اور رد مظالم کو ادا کرتا ہے، اور جتنی جتنی والدین کی ذمہ داریاں تھیں وہ پوری کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ سے ہر جگہ یاد رکھتا ہے، ایصال ثواب کی مجلس کو برقرار کرتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ وہ بچہ جو زندگی میں اپنے والدین کا نافرمان تھا اور والدین اس سے راضی نہیں تھے، دل میں تکلیف محسوس کرتے تھے، لیکن مرنے کے بعد بھی اگر والدین کو یاد رکھے تو اس کے نتیجے میں والدین اس سے خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ آنکھ بندہ بھی جو ہے خوش ہونے کے نتیجے میں والدین اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے لیے وہ زمینہ ہموار ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ آپ کے والدین نہیں تو بلکہ والدین کا فرما بردار بچہ شمار ہونے لگتا ہے۔ پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مرنے کے بعد تمہارا اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں سے رشتہ ختم نہیں ہو جاتا ہے، رشتہ جو ہے باقی رہا کرتا ہے، آپ کو اس کو کنٹینیو کرنا ہے، ان سے تعلقات جوڑ کر، اور جوڑنے کا طریقہ یہ کہ ان کے حقوق کو بھی ادا کریں، سورہ فاتحہ بھی بھجواتے رہیں، ایصال ثواب بھی بھجواتے ہیں، ان کے جو واجبات ہیں ان کو بھی ادا کروا دیں، ان کے اوپر مالی ذمہ داریاں وہ بھی ادا کریں۔ یہ ہے
کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں، دوستوں، پڑوسیوں اور مرنے والے عزیزوں کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک دن چھٹے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں راوی حاضر ہوا اور آنے کے بعد کہا، یا بنا رسول اللہ، جب ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں، جب آپ کی نصیحتیں سنتے ہیں اور آپ قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے ہمیں سناتے ہیں تو ہمیں دل پر بہت اثر ہوتا ہے اور آپ کی ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں اور ہمارے دل پر آپ کی ساری باتیں بہت لگتی ہیں اور ہم ساری باتوں کو سمجھنے کے بعد دل میں پکا ارادہ بھی کر لیتے ہیں، کیا جو مولا نے بتایا ہے، جو قرآن کی آیت نے بتایا ہے، اب اس پر پکا عمل کرتے رہیں، اس لیے کہ آپ کی باتیں بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں اور آپ کے قرآن کی آیت کے پڑھنے کے لیے ہمارے دل میں بہت اثر بھی ہوتا ہے اور اتنا اثر ہوتا ہے کہ ہم پکی طرح ارادہ کرتے ہیں کہ اب سے کوئی گناہ نہیں کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے خود اپنی مجلسوں میں مشاہدہ کیا ہوگا، چاہے پڑھنے والے چاہے سننے والے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تازہ کوئی مجلس سنتا ہے تو اس کے دل پر بڑا اثر ہوتا ہے اور دل میں ارادہ کرتا ہے کہ اب سے کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ کوئی آگے کہتا ہے کہ اب میں داڑھی نہیں منڈواؤں گا، اب میں بے پردہ نہیں گھوموں گی، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، دل میں پکا ارادہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فرزند رسول اتنا دل میں پکا ارادہ کرنے کے باوجود دنیا اتنی اٹریکشن رکھتی ہے، دنیا اتنی اپیلنگ ہے، دنیا کی اتنی کشش ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے۔ اتنا پکا ارادہ کرنے کے باوجود پھر بھی کوئی نہ کوئی گناہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو فرزند رسول ہم پر عارضی طور پر بڑا اثر ہوتا ہے اور عارضی طور پر ہم بچتے بھی ہیں، لیکن فرزند رسول آپ یہ بتائیے کہ اس کا کوئی مستقل علاج ہے کہ نہیں؟ مستقل، جس سے ہمیشہ ہم جو ہے گناہوں سے بچتے رہیں۔ اس لیے کہ عارضی طور پر بچنا یہ تو بڑا کمال ہے، اصل بات ہے کہ ہمیشہ مستقل انسان بچتا رہے۔ تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، کہاں اس کا جو ہے ایک علاج ہے اور وہ ایک ہی علاج ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ قبر کی زیارت اور موت اور قبر، اس سے بڑا نصیحت کرنے والا آج تک کائنات میں پیدا نہیں ہوا۔ سب سے زیادہ بڑی نصیحت اور سب سے زیادہ یقینی چیز انسان کی موت ہے، اس سے بڑی کوئی یقینی چیز بھی نہیں ہے اور اس سے بڑی نصیحت کرنے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑا مبلغ جو ہے موت ہے۔ موت، قبر اور قیامت کا تذکرہ جو انسان کو بیدار کرتا ہے اور اس کو جو ہے آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب کوئی میت جا رہی ہو تو اس کو ضرور کاندا دیا کرو، اس کے ثواب اپنی جگہ پر ہے، ثواب کے ساتھ ساتھ فائدہ روح کے اندر جو بیان کیا گیا، کہا کہ کاندا دیا کرو۔ اگر کوئی میت آتی ہے تو اس کے غسل و کفن میں شریک ہوا کرو، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اس کو کاندا دیا کرو اور کاندا دینے کے ساتھ خاص طور پر جب اس کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو دفن کرنے کا منظر ضرور دیکھا کرو۔ یہ دفن کرنے کا جو منظر ہے وہ انتہائی انسان کی روح میں اثر انداز ہے، اس لیے کہ معصوم کا ایک بڑا عجیب جملہ ہے کہ جب
مردہ قبر میں جاتا ہے تو ہر مردہ اللہ سے پکار کے کہتا کہ پروردگار مجھے صرف ایک چانس دے دے، مجھے ایک چانس دے دے، میں اب جو ہے دنیا میں جا کر اب کوئی گناہ نہیں کروں۔ اتنا رو کے پکار کے کہتا کہ پروردگار مجھے ایک چانس دے دے، مجھے ایک موقع دے دے کہ اب جو ہے میں دنیا میں جا کر جو ہے اب جو کوئی گناہ نہیں کروں۔ بہت پکار کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہا کہ پروردگار ایک چانس دے دے، میں جو ہے کسی طریقے سے دنیا میں پلٹ جاؤں، اب جو ہے مجھ سے کوئی گناہ نہیں۔ معصوم فرماتے کہ اس کو تو موقع نہیں دیا جائے، آپ سمجھے کہ آپ قبر میں لیٹے ہو تو آپ کو اللہ نے موقع دے دیا ہے، اور آپ کو جو ہے چانس مل گئے دنیا میں آ کر کے آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اب کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے جب قبر سے نکلو تو ایسا سمجھو کہ میں مومن ہوں، مومن چینج ہو کر کے مومن نکلا ہوں، وہ تبدیل ہو کر کے مومن، وہ والا مومن رہا ہی نہیں، بالکل اپنے آپ کو بالکل بدلا ہوا بس سمجھو کہ وہ والی چیز رہا ہی نہیں، بس قبر سے رہائی مل کر کے میں دوسرا مومن نکلا، میں وہ مومن نہیں رہا ہوں کہ جو عام دنیا میں زندگی گزارتا۔ اب میں قبر سے بچ کر کے اللہ سے درخواست منظور کرا کے تمنا پوری کر کے اب ایک چانس مجھے دیا گیا کہ دنیا میں آ کر کے زندگی گزارو۔ آپ سوچیے کہ جس کو قبر سے ایک چانس ملا وہ کیسی زندگی گزارے، بس آپ سمجھے کہ آپ کو ایک چانس ملا، اس لیے کہا گیا خاص طور پر قبر میں جا کے مردے کو دفن ہوتا ہوا دیکھو اور سمجھو کہ تمہیں جو ہے قبر سے رہائی مل گئی ہے، اور تم جو ہے اپنے اندر بالکل چینج ہو کر کے مومن باہر قبرستان سے سمجھو وہ والا مومن نہیں رہا، کوئی اور مومن ہو گیا۔ اس لیے کہ قبر کے مردے بہت زندوں سے توقع رکھا کرتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہماری باتوں کو سنتے بھی ہیں، ہم سے بڑی آرزو بھی رکھتے ہیں، اس لیے کہ اب ان کا کوئی سہارا نہیں رہ گیا، ان کے سہارا اور ان کے رشتہ دار عزیز دوست جاننے والے وہی رہ گئے، اور اس کی وجہ سے وہ بڑی تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں چھوٹا سا ایک کپڑا جو ہے رومال کے برابر ہی کسی کو صدقہ ہمارے نام پر دے دیا جائے تو تمہارا کیا جائے گا، ہمیں جو ہے بہت بڑی آزادی عذاب سے مل جائے، تم ہمارے نام پر کسی کو ایک لقمہ کھانا کھلا دو تو تمہارا ایک لقمہ کھلانے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن ہمیں جو قبر کے عذاب سے بہت بڑی آزادی مل جائے، ہمیں جو بہت بڑا سہارا مل جائے۔ شب جمعہ ان کو چاہے وادی السلام میں رہتی ہو روحوں کو آزادی نہیں کہ پوری دنیا میں پھرے، لیکن وہ یا وادی برہوت میں ہے جو گناہگاروں کی روحیں ہیں، یا وادی السلام میں ہے جو نیک لوگوں کی روح ہے۔ وادی السلام نجف اشرف کے قریب اور وادی برہوت فلسطین کے قریب ہے۔ یہ جو ہے روحیں کہیں پر بھی ہو، یہ روحیں اپنے علاقے سے باہر رکھنے کی اجازت نہیں رکھتی، صرف ان کو شب جمعہ اجازت دی جاتی کہ جاؤ تم اپنے رشتہ داروں کے پاس، اور جانے کے بعد تم اپنے رشتہ داروں کے گھر پر جا کر ان سے تقاضا کرو کہ وہ تمہارے نام پر کوئی نیکی بھیجے۔ اس لیے شب جمعہ خالی ان روحوں کو اجازت دی جاتی، اس لیے ہر رشتہ دار کے گھر پر یہ روحیں جاتی ہیں اور ان کی چھت پر، ان کے گھر میں، ان کے پاس آ کر کے پکار میں کہتے کہ ہمارے نام پر ایک لقمہ کسی کو کھانا کھلا دو، تمہارا کیا جائے، لیکن ہمارا کام بن جائے، ہم عذاب سے نجات پا جائیں۔ تم جو ہمارے نام پر چھوٹا سا رومال کے ٹکڑے کے برابر صدقہ دے دو یا کوئی نیکی کے اندر خرچ کر دو، اس کے نتیجے تمہارا کوئی بگڑے گا نہیں، لیکن ہمارا بہت بڑا کام بن جائے۔ اس لیے شب جمعہ یہ ساری روحیں، ہر شب جمعہ کی بات، کوئی ایک شب جمعہ کی بات نہیں، ہر شب جمعہ یہ روحیں آتی ہیں رشتہ داروں کے پاس، اور آنے کے بعد تقاضا کرتی ہیں کہ تھوڑی سی چیز ہمارے نام پر دے دو، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا سارا سامان جو تیار ہو جائے، ہم عذاب سے نجات پا جائیں۔
چنانچہ روحیں دیکھتی بھی ہیں، اپنے لیے مدد بھی مانگتی، پکارتی بھی ہیں، ہم سے رابطہ بھی قائم کرتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی آوازوں کو سن نہیں پاتے، لیکن وہ پکار پکار کر ہمیں کہہ رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ جس طرح وہ اپنے لیے مدد مانگتی، ہمیں بھی کبھی کبھی کسی چیز کی ضرورت ہوا کرتی، تو مردے ہمارے رشتے دار خود وہ ہمارے لیے مدد بھی کیا کرتے، والدین مر جانے کے بعد بھی ہمارے لیے دعا کیا کرتے، والدین مر جانے کے بعد بھی ہمارے لیے برزخ سے کوئی نہ کوئی تحفہ بھجوا دیتے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے یہ چیز آ گئی ہے۔ وہ جو ہے رشتے دار کچھ نہ کچھ مدد بھی کیا کرتے ہیں، جس طرح وہ ہم سے مدد طلب کرتے ہیں، وہ ہماری ضروریات اور مصیبتیں اور مختلف قسم کی خواہشوں کو دیکھ کر، ضرورت دیکھ کر ان کو جتنی اجازت ملتی ہے مدد بھی فراہم کیا کرتے۔ عزیزو، جب عام مردوں کی یہ حالت ہے تو اگر نبی اور ائمہ کا مردہ ہو تو اس میں کتنی عظمت پیدا ہو، کتنی جو ہے وہ عظمت کے مالک ہوں گے کہ عام مردے بھی مدد کر سکتے ہیں، تو ائمہ اور انبیاء کے مردے کتنی زیادہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کیا عظمت کی بات ہے۔ لیکن یہ جو حضرات کہتے ہیں، افسوس تو یہی ہے کہ قرآن کی آیتوں کو غلط انٹرپریٹ کر کے، غلط معنی کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت میں جبکہ صاف صاف لکھا ہوتا ہے، لیکن اس کو جب تبدیل کر کے غلط انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جب قرآن کو غلط انداز میں پیش کیا جائے تو گمراہی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑے بڑے ظلم وجود میں آ جاتے ہیں۔ شمر سے پوچھا گیا کہ تم نے اہل بیت رسول پر اتنا ظلم کیا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے اہل بیت رسول کے ننھے ننھے بچوں پر پانی بند کیا، تمہیں ذرا بھی رحم نہیں آیا؟ تم نے جو ہے اہل بیت رسول کے خانوادہ پر، ان کے بچوں پر، ان کی عورتوں پر، ان کے اہل بیت کے خانوادوں پر جو ہے اتنے کوڑے برسا، اتنے جو ہے تازیانے مارے، اتنے جو ہے نیزے چبائے، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی ہے؟ شمر کا جواب کیا ہے؟ کہتا ہے کہ ہم نے تو جو قرآن پر عمل کیا۔ کہا ہے قرآن پر عمل؟ جب مختار کو کہا، مختار یاد پکڑا گیا تو کہا کہ ہم نے تو قرآن پر عمل کیا۔ کہا قرآن پر؟ قرآن میں کہا لکھا ہے؟ کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر یزید تھا، یزید نے ہمیں حکم دیا تھا، ہم قرآن کی روح سے یزید کے حکم کے پابند تھے، ہم نے جو قرآن پر عمل کیا، کون سا ہم نے غلط کیا؟ لیکن کتنا غلط انٹرپریٹ کیا، کتنا غلط معنی قرآن کا کیا، اور آج بھی وہی یزیدی فرقہ ایجاد ہو گیا ہے جو قرآن کے غلط غلط معنی پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، الٹے سیدھے معنی پیش کر۔ کبھی کہتے ہیں کہ قبروں کو زیارت نہ کریں، قبر جو ہے مردہ میں جا کر، قبر جو ہے قبر میں جا کے مردہ ہو گیا، وہ جو ہے مٹی خاک میں مل گیا، اب جو ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وسیلہ تلاش نہ کرو، اس لیے کہ وسیلہ جو ہے بیٹا تو شرک ہو جائے گا۔ تو قرآن کے صاحب آیت کے لیے وقتوں کو وسیلہ، اس کے علاوہ یہ آیت قرآن جو آپ کے سامنے پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب جب یہ گناہگار اپنے نفسوں پر ظلم کر کے تیرے پاس آتے ہیں، تیرے پاس، واستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اور اللہ سے استغفار کرنے کے لیے رسول کو اپنا وسیلہ قرار دیتے، رسول کو جو ہے اپنا سفارشی قرار دیتے ہیں، لوجد اللہ تواب الرحیم، جب رسول کو سفارشی قرار دیں تو پھر اس وقت اللہ توبہ منظور کرنے والا اور اپنی رحمت نازل کرنے والا۔ اتنی جو قرآن کے واضح احکامات کے باوجود بھی آ جاتا ہے کہ وسیلہ قرار نہ دو، مختلف چیزیں جو سامنے لائی جاتی، اور
اسی غلط معنی کرنے کے نتیجے میں اسحاق کندی کا واقعہ امام عسکری علیہ السلام کے زمانے کے اسحاق کندی نے جو بہت بڑا فلسفی تھا، اور فلسفیانہ جو ذہن ہوا کرتا ہے اس میں بڑی بڑی باریک باریک راہوں پر انسان کی عقل چلنے لگ جاتی. اگر وہ اسلام کی مہار سے رام نہ ہو تو بڑی گمراہی پیدا کرتا. انبیاء کی تعلیمات سے رام نہ ہو تو اس کے نتیجے میں بڑی گمراہی پیدا ہو سکتی. چنانچہ جو ایک بے لگام عقل کی راہیں کھلنے لگے تو اس میں گمراہی پیدا ہوا کرتی. چنانچہ اسحاق کندی اس نے قرآن مجید میں ایک کتاب لکھنا شروع کی جس کتاب کا نام تھا تناقض القرآن. یعنی اس نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ قرآن میں کون سی آیت ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے، ایک دوسرے سے تناقض ہے، ایک دوسرے کے ضد میں آیتیں آ گئی. جب تناقض قرآن میں مل جائے گا، اور تناقض کلام خداوند متعال کو نہیں کر سکتا، ایک عام عاقل بھی نہیں کر سکتا ہے، تو خدا کہاں پر تناقض والا کلام کرے. جب وہ یہ ثابت کر دے گا کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر تناقض موجود ہے، آیتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہی موجود ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن جو خدا کا کلام نہیں. جب خدا کا کلام نہیں تو قرآن باطل ہو جائے گا، قرآن باطل ہو جائے گا، اسلام باطل ہو جائے گا، اسلام باطل ہو جائے گا تو اسلام جو ہے وہ اس کا فرا فاتحہ ہو جائے گا. اسلام کو تباہ کرنے کے اور قرآن کو باطل کرنے کے اس نے کتاب لکھی تناقض القرآن. اسحاق کندی نے تو فلسفی تھا، اس میں مختلف قسم کی آیتیں ڈھونڈنا شروع کی جو ظاہری لفظ سے ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی تھی. جیسے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. مال و اولاد دنیا کی بھی زینت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ آخرت میں باقی رہنے والی باقیات الصالحات و نعمت ہے. یہ قرآن کی ایک آیت. دوسری طرف ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد و تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے. ایک طرف فتنہ قرار دیا، ایک طرف دنیا اور آخرت کی زینت قرار دیا. دونوں قرآن کی آیتیں، بس دونوں آیتوں میں ٹکراؤ ہوگا. اس قسم کی آیتیں ڈھونڈنا شروع کر دی. جس طرح آپس میں آیتیں ٹکرا رہی ہیں ظاہری لحاظ سے، اس طریقے سے ظاہر قرآن کو دیکھ کر آیتوں کو اس نے جمع کرنا شروع کر دیا اور قرآن میں تناقض ڈھونڈنا شروع کر دیا اور اس عنوان پر کتاب لکھی تناقض القرآن. لیکن اصل میں تناقض نہیں ہے. تناقض جو ہے وہ ظاہر کو دیکھ کر نکالا گیا، حقیقت میں کوئی تناقض نہیں. وہ جو کہا گیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، اس کا مطلب یہ کہ وہ مال اور وہ اولاد جو راہ خدا میں خرچ ہو جائے وہ دنیا کی بھی زینت اور آخرت میں ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت بھی ہے. وہ جو راہ خدا میں خرچ ہونے والی اولاد بھی ہے اور مال بھی ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے باقی رہنے والی زینت، باقی رہنے والے جو ہے باقیات الصالحات اور دنیا کی زینت بھی. وہ اور دوسری آیت میں کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، وہ تمہاری اولاد و تمہارا مال جو تمہارے لیے فتنہ ہے وہ ہے جو غلط راستے پر استعمال ہو جائے، یا وہ ہے جو آزمائش کے مرحلے میں چل رہی ہے. تو دونوں آیتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ اب یہ دو آیت کا معنی کس طرح سے کیا جا رہا اس کے حساب سے جو دیکھا جاتا ہے، ٹکراؤ اس کے حساب سے ہوا گیا. لیکن چونکہ جو ہے ظاہری ظاہر سے جو ہے دونوں میں یہ کہا گیا کہ مال و اولاد زینت بھی ہے اور مال و اولاد فتنہ بھی ہے. ظاہر لحاظ سے سب لگے کہ دونوں کا مطلب الگ الگ ہے. اچھی جگہ پر خرچ ہونے والی اولاد و مال اچھا ہے، بری جگہ پر خرچ ہونے والا برا ہے، یہ اصل مطلب ہے اس کا. لیکن جو ہے اس کو ملا کر کے ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ٹکرا رہی ہے. اس طریقے کی آیات بہت ساری ڈھونڈنا شروع اور اس کے نتیجے میں تناقض القرآن نام کی کتاب لکھنا شروع. امام عسکری علیہ السلام کو جب اطلاع ملی
کہ امام عسکری علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو یہ کہہ کر اس اسحاق کندی فلسفی کے پاس بھیجا کہ تم جا کر اس کی شاگردی اختیار کرو، اور شاگردی اختیار کرنے کے بعد اس کے اتنے قریب و معتمد ہو جاؤ کہ وہ تم پر بھروسہ کرنے لگ جائے، اس کی خدمت کرو، اس کو چائے پلاؤ، اس کو پانی پلاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کی خدمت کرو، جس طرح شاگرد خدمت کرتے ہیں خدمت کرو۔ تو جو زیادہ خدمت کرنے والا شاگرد ہوتا ہے وہ استاد کے اتنا ہی قریب ہو جاتا ہے۔ صرف جو ہے وہ مادی لحاظ سے قریب نہیں ہوتا بلکہ روحانی لحاظ سے بھی قریب ہو جاتا، علمی لحاظ سے بھی قریب ہو جاتا، اور ساتھ ساتھ جو ہے تقوی کے منزل میں بھی قریب ہو جائے گا۔ یہ خدمت کا نتیجہ ہوتا ہے، جو جتنا دور ہے وہ اتنا دور ہی رہا کرتا ہے، جو جتنا قریب ہے اس قریب سے خالی جو ہے مادی فائدہ نہیں اور معنوی فائدے بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ چنانچہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ مومنین کی جوتی سیدھی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خالی وہ مومنین کی مسجد میں جوتی سیدھی نہیں کر رہا، اپنی روح کو ٹیڑھے پن سے سیدھا کر رہا ہوتا، خالی جو ظاہری تو وہ جوتی سیدھی کر رہا۔ اور کہا گیا کہ استاد کے جوتے میں بھی شفا ہوتی، شفا جو ہے وہ خالی ظاہری شفا نہیں ہے، اصل شفا روح کی شفا ہوتی، اصل شفا معنوی اور معرفت کی شفا ہوتی، جو شاگرد کو نصیب ہوا کرتی جتنا قریب ہو جائے۔ چنانچہ اسحاق کندی کے پاس جب یہ شاگرد پہنچا تو پہنچنے کے بعد اب چونکہ امام نے اس کو ہدایت کی تھی کہ اپنے استاد کا معتمد بننا، اپنی توجہ کو اس کی توجہ کو پورا اپنی طرف جلب کرنا ہے، اس کو اپنی طرف جذب کرنا ہے، اسے جتنی ہو سکے اس کی خدمت کرنا تاکہ اس کا تم پر پورا بھروسہ آ جائے۔ چنانچہ امام کی ہدایت پر وہ پوری خدمت کرتا، ہر وقت جو خدمت کرتا آگے بڑھ بڑھ کے خدمت کیا کرتا، صبح اٹھتے وقت ہی سب سے پہلے اٹھتا تھا استاد سے پہلے، اس کے لیے ساری چیزیں چائے وائی تیار کر کے رکھتا تھا، ساری چیزوں کا انتظام کر کے رکھتا تھا، ناشتے کا انتظام کرتے جو ہے، اسی طرح سوتے وقت بھی رات کے سونے تک جو ہے استاد پہلے سوتا تھا، اس کے بعد جو آخر تک وہ خدمت کر کے سوتا تھا، اور یہ درمیان میں بھی پورا دن خدمت کرتا تھا، البتہ خدمت کے ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ استاد نے دیکھا یہ بڑا ہمدرد شاگرد بھی ہے اور بڑا ہونہار بھی ہے اور بڑا جو ہے مجھ سے محبت کرنے والا شاگرد ہے۔ ایک فطری بات ہے کہ اپنے استاد کو شاگرد سے محبت ہو ہی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ اس کے اوپر تھوڑا سا اعتماد بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دیکھتا ہے کہ واقعی یہ شخص میرے اعتماد کو پامال نہیں کر رہا، کیونکہ جو ہے اعتماد ہونے کے بعد تھوڑا سا اعتماد استاد آزمائش کرتا پہلے کہ دیکھتا ہے کہ اعتماد کو بحال رکھتا یا اعتماد کو بحال کر دیتا، تو پھر وہ استاد دوبارہ پیچھے ہٹ جاتا، وہ اعتماد جو ہے خراب ہو جاتا۔ اگر مکمل اعتماد کرتا جائے اور بھروسہ کرتا جائے اور دیکھتا جائے کہ واقعی یہ شخص بالکل قابل اعتماد ہے، تو پھر اس کے بعد پورا مکمل طور پر بھروسہ آ جاتا ہے۔ چنانچہ اسحاق کندی کو اس امام کے بھیجے ہوئے شاگرد پر پورا بھروسہ آ گیا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ امام نے مجھے بھیجا، اس نے تو کہا کہ میں شاگرد بننا چاہتا ہوں، چھپا کے رکھا۔ البتہ ایک روایت یہ بھی ہے، دوسری الٹی روایت بھی ہے کہ اسحاق کندی کا شاگرد امام سے ایک دفعہ ملنے گیا تو امام نے پھر ایک سوال سکھا کے جو ہے بھیجا کہ آپ اپنے استاد سے جا کے سوال کرنا، جو ابھی سوال ابھی آیا ہے کہ جو امام کا شاگرد جا کے اسحاق کندی کا شاگرد بنتا وہ سوال اسی کے ذہن میں آیا ہے، لیکن روایت تو مختلف ہے کہ امام نے شاگرد کو بھیجا یا اسحاق کندی کا شاگرد امام کے پاس آیا، دو مختلف قسم کے روایت ہیں۔ تو اب جب جو ہے بہت اعتماد آ گیا اسحاق کندی کو، تو اس کے نتیجے میں اپنے
اپنے شاگرد پر اعتماد کرنے کے نتیجے میں امام نے کہا تھا اس سے کہ جب بہت اس کو بھروسہ آ جائے، بہت اعتماد آ جائے، تو پھر اس وقت اسحاق کندی اپنے استاد سے یہ سوال کرنا کہ استاد اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ وہ کہے گا ہاں کرو۔ تو آپ اس سے ایک سوال کریں کہ آپ جو تناقض قرآن کتاب لکھ رہے ہیں اور اس میں دو قرآن کی آیتوں کو آپس میں ٹکراتا ہوا دکھا رہے ہیں، آپ جب اس قرآن کی آیتوں کو ٹکراتا ہوا دکھا رہے ہیں تو متکلم جو بولنے والا ہے اس کی مراد بھی وہی ہے جو آپ تناقض قرآن میں دکھا رہے تھے، یا اس کی مراد کچھ اور ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جو آپ ٹکراتی آیتیں بتا رہے ہیں اللہ جو متکلم ہے اس کی مراد وہی وہ نہ ہو سکتا ہے کہ اور مراد، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے کوئی تناقض قرآن پیش نہیں آئے گا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے متکلم کی مراد کچھ اور ہو، بس اتنا جملہ کہنا۔ کہا کیا کہا تم نے؟ کہا کہ بس ہو سکتا ہے متکلم کی مراد کوئی اور ہو، متکلم کی مراد یہ ہو ہی نہیں۔ اس نے کہا پھر دوبارہ تم نے کہا ہاں استاد یہ جو ہے، کہا یہ سوال تم لائے کہاں سے؟ کہا بس میرے دل میں بات آ گئی اس کا سوال۔ کہا نہیں یہ سوال تمہاری علمی حیثیت کو میں جانتا ہوں، تم یہ سوال نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ بتاؤ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ کہا اصل میں جو ہے میں 11ویں امام کے پاس تھا، انہوں نے یہ سوال مجھے بھیج کر آپ کے پاس جو ہے بھیجا کہ آپ سے میں یہ سوال کروں کہ جس کے نتیجے آپ تناقض قرآن لکھ رہے ہیں تو کیا خدا کی مراد یہی ہے کہ تم یہ تناقض قرآن دکھا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے خدا کی مراد وہ ہو ہی نہیں۔ کہا ہاں یہ جو ہے خانواد نبوت سے ممکن ہے، باقی اور کسی سے ممکن ہی نہیں جو سوال اس قسم کا پیش کر سکے۔ محمد وال محمد اس لیے جو ہے بس جب اس نے یہ بات کہی مرتبہ کا تمہاری بات صحیح ہے، اور جو ہے اسی وقت اس نے اپنے تناقض قرآن کے جتنے نسخے لکھے تھے سب کو پھاڑ دیا، اور سب کو پھاڑنے کا مطلب ہے کہ قرآن کی حفاظت کے لیے امام نے دیکھا کیسا کیا انتظام کیا جس کے نتیجے میں ہمیشہ کا فساد کو جڑ سے اکھاڑ کے امام علیہ السلام چاہے زندان سے باہر ہوئے زندان کے اندر ہمیشہ جو امامت کے عہدے پر اس طرح کام کرتے رہے کہ جو قرآن کے مقابل میں، دین کے مقابل میں، اسلام کے مقابل میں جو کوئی فساد آتا اس کو دور کیا کرتا۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آج وہی وظیفہ آپ کو بھی دیا گیا۔ معاشرے میں جو بھی فساد آتا آپ لوگ بھی اپنی اپنی جگہ پر ایک قسم کے نائب امام ہیں کہ جس میں آپ کو اپنی جگہ پر رہ کر شبہات کے حل کو پیش کرنا اور لوگوں کو مطمئن کرنا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو محسوس کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں فساد کو دور کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ معاشرے میں اور زیادہ جھگڑے فساد کر کے جو اور فساد کو بڑھا دیا، نہیں، بڑی ٹیکنیک سے جس طرح امام علیہ السلام نے کتنی آرام سے اتنے بڑے فلسفی کو ایک چھوٹی سی دلیل کے ذریعے سے شکست دے دیا، اس کے نتیجے پورا فساد جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا علمی دلیل کے ذریعے، اور واقعی کردار کی دلیل کے ذریعے ان کو منوانا کہ یہ جو آپ لے کر آ رہے ہیں وہ غلط لے کر آ رہے ہیں، اور یہی بتا رہا ہے کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس طرح اس کو چاہیں گے انٹرپریٹ کریں، جس طرح چاہے اس کا ترجمہ کریں، جس طرح چاہے گھما دیں، اور یہی جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ سارے کے سارے یزیدی فرقے جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں سب کے قرآن کو گھما کر کے اپنی مرضی سے مانا کریں، جو معصوم ہستیوں نے بتایا اس طریقے سے مانا نہیں کریں بلکہ اپنی مرضی سے جو اپنے مطلب کو ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو چونکہ گھمایا جا سکتا ہے ہر طرف، اس لیے کوئی ایسی ہستی ہونا چاہیے جو قرآن کا صحیح معنی پیش کر کے ہمارے سامنے لے کر آ جائے۔ پتہ چلتا ہے کہ ایسی ہستی کا ہونا ضروری ہے
تو ہمارے سامنے جو ہے سب معنی پیش کریں۔ عزیزو وقت بہت گزر گیا، مطلب تو ہم بہت سوچ کر آئے، لیکن وقت جو ہے اس میں کوئی گنجائش نہ رہی، اور بس اب جو ہے آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں کہ کربلا میں چہلم کے موقع پر سب سے پہلا ظاہر جابر پہنچا ہے، جابر، اور ایک نیکی کا اصول ہوا کرتا ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ نیکی ایجاد کی، معاشرے میں نیکی کو پھیلایا، اب روز قیامت تک جتنی بھی نیکیاں ہوں گی اس سب کا ثواب جو ہے اس پہلے آدمی کو دیا جائے گا جس نے نیکیوں کو دنیا اور کمیونٹی کے اندر اپنے معاشرے میں رائج کیا ہے۔ اس لیے 2 کروڑ افراد اگر چہلم میں کربلا میں زیارت کریں، سب کا ثواب جابر کے نام اعمال میں جائے گا۔ اور برائی کا بھی یہی اصول ہے، اگر پہلی مرتبہ کسی نے برائی معاشرے میں نافذ کر دی تو جو برائی آج جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں ساری برائیوں کا نام اعمال اس کے کھاتے میں جائے گا کہ جس نے پہلی مرتبہ معاشرے میں اس برائی کو پھیلایا۔ مثلا پہلی مرتبہ جس عورت نے اپنے پردے کو اتار کر کے معاشرے میں برائی پھیلائی، سارے گناہ اس پہلی عورت پر جائے گا جس نے پہلی مرتبہ جو برائی پھیلائی۔ اب جتنی عورتیں بے پردہ ہوں گی سب کا گناہ اس پہلی عورت پر جائے گا جس نے معاشرے میں برائی پھیلائی۔ جس نے پہلی مرتبہ داڑھی منڈوائی، ابھی اس وقت جو داڑھی منڈواتا ہے وہ بھی گناہگار ہے، لیکن جو پہلی مرتبہ داڑھی منڈواتا ہے اس کے نام ہمارے سارے داڑھی منڈوانے والوں کے گناہ جائیں۔ یہ اللہ کی پتہ نہیں کیا حکمت کہ جابر وہ پہلی مرتبہ امام حسین کی زیارت کے لیے پہنچے۔ کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا مصلحت ہو کہ زینب چند گھنٹوں بعد جو ہے جابر کے بعد میں پہنچی، جبکہ اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ ہر نیکی میں آگے آگے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کی مصلحت یہ بھی ہو سکتی کہ زینب 2 گھنٹے پہلے جابر کے پہنچ جاتی، لیکن زینب جو بعد میں پہنچی، چاہے 10 دن پہلے چاہے 10 گھنٹے پہلے، بہرحال جابر کے بعد میں زینب پہنچی، زینب وہ سید سجاد پہنچی۔ اسی لیے جو ہے جب ہم جو ہے مکہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، مدینہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جنت البقیع میں جاتے ہیں، تو لال لال رومال والے لوگ ہر قبر کے اوپر جو ہے کھڑے کر دیے گئے، اور جو کہتے ہیں کہ مردے تو جو ہے مرنے کے بعد ختم ہو گئے، اب ان کی زیارت کرنا بدعت ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ قبر حسین پر سب سے بڑا پہلا اعتراض یہ ہوگا کہ قبر حسین کی زیارت کرنا بدعت و شرک ہے۔ اس لیے جب جو ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ بدعت و شرک جو ہے کس کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں بدعت و شرک اس کو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں صحابیوں نے انجام دیا وہ اسلام ہے، اور جو انجام نہیں دیا صحابیوں نے وہ بدعت و شرک ہے۔ اس لیے ہم پلٹ کر کے کہتے ہیں کہ جابر نے سب سے پہلے کربلا کی زیارت کی تاکہ بدعت و شرک کا الزام دور ہو سکے۔ جو ہے جابر نے جو ہے رسول اللہ کی زیارت۔ ہاں عزیزو، امام عسکری علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا معتمد باللہ نے، ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو بھی بعض روایات کے مطابق زہر دیا گیا کہ غدیر میں اتنی طاقت تھی رسول اللہ کو کہ آج اتنی طاقت سے انجام دے رہے تھے رسول علی کو اٹھا کر کے رکھنا، اور پھر جو ہے اس طرح غدیر خم میں اٹھا کر علی کو رکھنا کوئی معمولی انسان کا کام نہیں تھا، اتنی پہلوانی رسول اللہ دکھا رہے تھے۔ اور غدیر سے آتے ہی رسول اللہ اتنے بیمار ہو گئے کہ جو ہے ایک دم ڈھل کر کے رہ گئے، اتنی کمزوری آ گئی کہ گھر سے خود چل کر نکل نہیں سکتے، بلکہ جب جو ہے دروازہ کھولا گیا تو پتہ چلا علی اور عباس سہارا دے کر، عباس جو رسول اللہ کے چچا تھے وہ سہارا دے کر رسول کو ممبر پر لے کر آئے۔ حسن مجتبیٰ کو بھی زہر دیا گیا، لیکن امام عسکری علیہ السلام کا
پوری زندگی زندان میں زندگی گزارنا، صرف جو چند مہینے جو باہر نکلنے کی اجازت، شاید پوری زندگی میں 6 مہینے ان کو باہر نکلنے کی اجازت۔ اس میں بھی وہ راہب کا واقعہ ہو گیا کہ جو ہے وہ معجزہ دکھا رہا تھا، جس کے نتیجے بارش آ رہی تھی، امام عسکری علیہ السلام کو لایا، کیونکہ سب عیسائی ہو رہے تھے، مجبور ہو کے حکومت نے جو پیش کی۔ پھر جو بتایا کہ اس کے ہاتھ پر ہڈی ہے نبی کی، جس کی وجہ سے بارش ہو رہی، پھر امام علیہ السلام نے خود کہا کہ میرا خون رسول کا خون ہے، دیکھو میں جو ہاتھ بلند کر کے دعا کرتا ہوں بارش آتی ہے یا نہیں آتی۔ بارش آئی، اس مجبوری کی وجہ سے 11ویں امام کو چھوڑا گیا، اس کی وجہ سے 12ویں امام کی ولادت کا انتظام بھی اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے۔ لیکن عزیزو، ہم 7ویں امام کی زندان کو سنتے ہیں کہ ان کی زندان اتنی چھوٹی تھی کہ جس کے نتیجے پوری طریقے سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، لیکن امام عسکری علیہ السلام کی زندان خالی کھڑے نہیں ہو سکتے بلکہ جو پیر پھیلا کے سو بھی نہیں سکتے تھے، اتنی بھی جگہ نہیں تھی، یعنی چاروں طرف سے ان کے اندر تنگی والی زندان تھی، گویا کہ کھڑے کھڑے رہ کر کے زندان میں ٹیڑے کھڑے ہو کر کے جو ہے پوری زندگی گزارتے اس طریقے کی۔ اور کھانے میں کیا ملتا تھا؟ سوکھی روٹی اور پانی، اور پانی کے اندر بھی بار بار زہر ملا کر کے امام علیہ السلام کو دیا جاتا تھا۔ اور زہر، ایک دفعہ احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں گیا تو معصوم نے فرمایا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ حکومت وقت مجھے زہر دے چکی، پانی میں زہر دیا کرتا۔ تو امام علیہ السلام کمزور ہو جائے گا، مریض ہو جائے گا، لیکن خود بخود پروردگار عالم جو ہے، وہاں کوئی طبیب نہیں ہوتا کہ علاج کرے، خود بخود جو ہے علاج ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد شفایاب ہونے کے بعد پھر زہر دیا تھا، مسلسل امام علیہ السلام کو زہر دیا، اس لیے کہ حکومت وقت کو خطرہ تھا کہ کہیں 12واں آ جائے اور اس نے ظلم اور جور کا خاتمہ کر دے، اس کا مطلب ہماری تباہی ہے، ہم ختم ہو جائیں گے اور عدل و انصاف کی حکومت آ جائے گی۔ اس لیے پوری طریقے سے ڈرے ہوئے کہ 11ویں امام سے کوئی اولاد وجود میں نہ آ جائے، اس لیے ہمیشہ زندان میں بند رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ مختلف موقعوں پر زہر دیا گیا، لیکن اب جو پہلی ربیع الاول کو جو زہر دیا گیا اور زہر دینے کے بعد لا کر کے اب گھر میں رکھا گیا، امام علیہ السلام 8 دن تک ایسے تڑپتے رہے جس طرح مچھلی تڑپا کرتی ہے، اس طریقے سے تڑپتے رہے، اور تڑپتے تڑپتے دنیا سے اس طرح سے روانہ ہوئے کہ اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اس لیے تم جو ہے فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ ہائے وہ بیٹا کس طریقے سے برداشت کرے کہ اپنے باپ کو اس حالت میں چھوڑ کر کے غائب ہو جائے تاکہ حکومت وقت کی نگاہ سے بچ سکے۔ لیکن میں کہوں گا کہ امام عسکری علیہ السلام کا لاشا بڑے شان و شوکت سے اٹھایا گیا۔ ہائے وہ کربلا کے شہید ہیں کہ جن کو جو شان و شوکت تو گجا، ایک مرتبہ گھوڑوں کو اور نالین کو تیار کرنے کے لیے کہا گیا، ہمارے ساتھ نے تیاری شروع کر دی۔ زینب نے دیکھا کہ گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آ رہی ہے، ایک مرتبہ فضا کو بھیجا، کہا جا کر کے دیکھو اب تو ہم سارے مرد شہید ہو چکے ہیں اور جو کوئی مرد میں باقی نہیں رہ گیا ہے، کس لیے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آ رہی ہے۔ فضا نے جب باہر آ کے دیکھا تو ہمارے ساتھ اپنے سپاہیوں کو کہہ رہا تھا کہ کون ہے جو حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑانے کے لیے تھی۔ فضا دوڑتی ہوئی گھر میں آئی، خیمے میں آئی، کہا شہزادی غضب ہو گیا کہ ہمارے ساتھ کہہ رہا کہ گھوڑے پر لاشوں پر گھوڑے کون دوڑائے گا، ارے اتنی دیر میں گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی اور حسین کا لاشا پامالو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون۔ بار الامام اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ
کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ائمہ معصومین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام عسکری علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مناج اعظام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، آغا سیستانی، آغا خامنائی، آغا سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے، ان کے آوان و انصار میں شامل ہو کر جام شہادت نصیب فرما۔ توجہ زیارہ۔ السلام علیکم اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدی، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین